خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ میں ہوں پائی نذیر وکٹر اور میں پھر آج آپ کے ساتھ اسپریچول پروفیشن پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے پھر ہمیں آج کا خوبصورت یہ وقت دے دیا تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا امثال کی کتاب میں سے اس کا 16واں باب اور اس کی 20ویں آیت مبارکہ آپ کے ساتھ مل کر تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ مبارک کلام میں یوں لکھا ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سوئے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے، تو آج ہم پھر خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے خدا کے کلام پر توجہ کرنا۔ آج ہم دو چیزوں کو سیکھیں گے، ایک یہ کہ خدا کے کلام پر توجہ کرنے سے کیا برکت ملتی ہے، کیا سرفرازی ملتی ہے، اور اگر ہم خدا کے کلام پر توجہ نہیں کرتے تو اس کے عوض میں ہمیں جو ہے وہ کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں حقیقت پر مبنی کہ ہم ہمیشہ کی موت کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور ہماری لاغرضی توجہ نہ کرنا ہمیں موت کے منہ میں لے جا سکتی ہے۔ تو ہم نے اس آیت میں بڑا خوبصورت پڑھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کلام وہ لفظوں الفاظوں کا مجموعہ ہے جو ایک جملہ بن جاتا ہے، اور جملے کا سمجھ میں آنا، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ایک عام کلام ہے جو ہر انسان بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، غلط بولتا ہے، وہ اس کا کلام ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ انسان کا کلام جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا کلام بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام جو ہے وہ زندہ خدا کا کلام ہے، اور جو کلام رکھتا ہے وہ زندہ ہے تو اس کا کلام بھی ہمیشہ زندہ رہے گا اور زندہ رہتا ہے، اور یہاں تک کہ مردہ زندگیوں کو بھی زندگی میں لاتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے پہلے حصے میں سیکھا ہے کہ کلام جو ہے اس کو یونانی زبان میں لوگوس کا کہا گیا ہے، یعنی کہ اسپیشلی خدا کے کلام کو خدا کے کلام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ کس کا کلام ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ ہے کہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ خدا ہے۔ ہمیں خدا کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، اور جو اس کے کلام کو ٹھکراتا ہے وہ زندگی نہیں پا سکتا۔ اس لیے ہمیں خدا کا ڈر و خوف رکھنا ضروری ہے، ہمیں اس کا تقدس رکھنا ضروری ہے، ہمیں اس کی ساتھ محبت رکھنا ضروری ہے، اور ہمیں اس کی باتوں پر توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ جب ہم جانیں گے کہ خدا حکمت سے بھرا خدا ہے، خداوند کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں، جب وہ خداوند قدرت سے بھرا خدا ہے اور وہ الوہیم ہے، یعنی وہ زندوں کا خدا ہے، اس جیسا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ بلند و بالا ہے، اور وہ خدا جو ہمیشہ اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے۔ جب ہم خدا کے بارے میں جان لیں گے کہ جس کے ہاتھوں میں ہماری زندگی کا ریموٹ ہے، تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمیں اس کے پاس کس طرح سے آنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں، تو کیا لکھا ہے؟ جو توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ اور پھر سیکنڈ پہ ہے جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، جو خداوند پر توکل رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اب توکل کا جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یونانی زبان کا لفظ جو ہے وہ باطخ ہے، اور عربی میں بات ہے، اور اس کا مطلب ہے منہ کے بل گرنا، یعنی کہ جب ہم خداوند کو جان لیتے ہیں تو پھر اگلے لمحے اس کو جاننے کے بعد ہم اس کے سامنے منہ کے بل گرتے ہیں، اور منہ کے بل گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دینا، اپنی سوچوں کو چھوڑ دینا، اپنی باتوں کو چھوڑ دینا، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر، یعنی کہ یہ کہ میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن اب میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس پر توکل کرنا، اس کے سامنے منہ کے بل گرنے کا مطلب خدا پر توکل کرنا ہے۔ کلام خدا میں بہت سارے لوگوں نے خدا پر توکل کیا، وہ اس کے سامنے منہ کے بل گرے تو خدا نے ان کو سرفرازی دی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوڑی
खुदा यीशु मसीह के पास आता है, वो उस पर तवक्कल करता है, वो उसके सामने गिरता है, उसे सजदा करता है और उस बात का ऐलान करता है कि अब वही इसको अच्छा कर सकता है। उसने कहा अगर तू चाहे तो मुझे अच्छा कर सकता है। तो यीशु मसीह ने अगले लम्हे उसको अच्छा कर दिया। मेरे दोस्तों, आज हम इस बात को जान रहे हैं कि जब हम खुदावंद पर तवक्कल करते हैं तो फिर खुदा का कलाम कहता है कि तवक्कल करने वाला क्या है, मुबारक है। अब हम देखेंगे कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें अपने दफा के लिए कलाम को ज़हन में, दिल में रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, लोगोस का मतलब पूरा खुदा का कलाम है, लेकिन शायद हम पूरा कलाम खुदा का ज़हन ना रख सकें, लेकिन जब हम थोड़ा सा कलाम अपनी दफ़ा के लिए रखते हैं तो उसको रिमा कहा गया है, यानी कि दफ़ा करना। जैसे खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब शैतान बात करता है तो वो उसको लालच भी देता है और ये भी कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों से कह कि रोटी बन जा। तो यीशु ने कलाम का हवाला उसे दिया है और उसे बताया है कि आदमी सिर्फ रोटी से रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुँह से निकलती है। फिर लिखा है कि वो उससे ऊंचे पर ले गया और कहता है कि अपने जो है वो लिखा है कि उसको ऊंचे पर ले गया और दुनिया की तमाम सल्तनतें और उनकी शान और शौकत दिखाई और कहने लगा इनका अख्तियार मेरे पास है, जिसको चाहता हूँ उसको देता हूँ, अगर मैं सजदा करे तो ये सब चीज़ दे दूंगा। तो यीशु ने वहाँ पे बड़ा खूबसूरत कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात कर और सिर्फ उसी को सजदा कर। और फिर उस हैकल किंगरे पर ले गया और कहा कि तू अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वह अपने फिर हुक्म देगा, सब राह में तेरी हिफाज़त करें, जो अपने हाथों पर उठा लेंगे। तो यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। मेरे से इसलिए लाजम है कि हम खुदा के कलाम पर तवज्जो दें और उसको अपने दिल में रखें, अपने ज़हन में, अपने दिमाग में उस खुदा के कलाम को जगह दें, ताकि जब हमारे ऊपर कोई ऐसा वक्त आए तो हम अपना दफा कर सके। जैसे कि मिसाल देना चाहता हूँ यूसुफ की, जो यकूब का बेटा है, और जब वो ख्वाब देखता है तो उसके भाई उसे हसद करते हैं और यहाँ तक उन्होंने उसको बेच दिया। वो मिस्र के अंदर चला गया और वहाँ पे गुलाम बना और हम देखते हैं कि उसको किस तरह से पोतीफार के घर में रखा गया और उसके घर का निगरान मुकर्रर हुआ। लेकिन उसकी जो बीवी है वो उसे ज़नाकारी करने के लिए आमादा करती है। अगर उसके अंदर खुदा के कलाम की तवज्जो ना होती तो वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लेता अमीर होने का, बादशाही करने का, कि बादशाह को क्या पता चलेगा, पोतीफार को क्या पता चलेगा, और मैं तो उसके घर का निगरान भी हूँ और मैं उसकी दौलत का जो है वो बादशाह भी बन सकता हूँ, निगरानी भी कर सकता हूँ और मैं इज़्ज़त भी पा सकता हूँ। वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने दुख पाना बर्दाश्त किया, उसने जेल में जाना बर्दाश्त किया। बहुत सारे लोग जब ऐसा वक्त आता है लालच को देखते हैं तो वह फिसल जाते हैं, लेकिन यूसुफ ने खुदा के कलाम पर तवज्जो की थी कि खुदा ने उसको ख्वाब दिखाए हैं और खुदा उसको ज़रूर सरफराज करेगा। वो जेल में रहा, लेकिन जेल में खुदा की शुक्राई करता रहा और खुदा ने उसको मुकर्रर वक्त पर हुक्मरान बना दिया मिस्र का। और फिर हम देखते हैं कि उसके लिए एक बग्गी को तैयार किया गया और बहुत सारी फौज उसके पीछे है, बहुत सारी बैलगाड़ियाँ, घोड़े गाड़ियाँ उसके पीछे हैं और एक ललकार हो रही है कि ये जब मिस्र का हुक्मरान है और आज से इसकी मानना पड़ेगी। और लोग उसको गली कुचों में खड़े होकर छतों से, दीवारों से उसको सजदा कर रहे हैं। तो आप देखें कि उसने दुख तो पाया, लेकिन उसने खुदा के कलाम को दिल में रखा कि मुझे ज़ना नहीं करना, मुझे दुख तो पाना है लेकिन मुझे सरफराजी खुदा से पाना है। अगर हम शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं तो हमें सरफराजी नहीं मिलती, हमें लगता है कि सरफराजी है, लेकिन वो सरफराजी नहीं, बल्कि वो हमारे लिए ज़िल्लत और लानत का सबब बन जाती है। जैसा कि मैं शमूएल की छोटी मिसाल देना चाहता हूँ कि शमूएल पहले बाब में अगर हम पढ़ें तो हमें वहाँ पे जो है पहला शमूएल उसका 15 बाब और उसकी पहली 26 आयात जो हैं उसमें हमें एक स्टोरी मिलती है और बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, और वो साउल बादशाह की है जो इसराइल का पहला बादशाह मुकर्रर हुआ। और खुदा शमूएल को उसके पास भेजता है ताकि उसको इसराइल का बादशाह मुकर्रर करे। और खुद शमूएल से कह रहा है कि खुदा ने मुझे तेरे पास भेजा है ताकि मैं तुझे इसराइल का बादशाह होने के लिए मुकर्रर करूं। और फिर साथ में ये कह रहा है कि अब खुदा का कलाम सुन। खुदा कह रहा है कि अमालिकियों ने जब मेरी कौम जो है वहाँ से गुजर रही थी उनके इलाका से, तो उसने उसका अच्छा सलूक नहीं किया बल्कि लड़ने के लिए आ गए। इसलिए अब तू तैयारी कर और तू वहाँ जा और उनको मार, ना उनके बच्चों पर रहम करना, ना उनकी बीवियों पर, ना उनके बड़ों पर, बुजुर्गों पर, और ना उनके मवेशियों पर, तो उन सबको तय तीक कर देना। और वो ये सुनता है कि ये
خدا کا کلام ہے، کیونکہ سیموئیل نے کہا خدا نے بھیجا ہے اور یہ خدا کی آواز ہے۔ اور جب وہاں جاتا ہے تو جب وہاں پہ موٹے موٹے بڑے دیکھتا ہے، بچڑے دیکھتا ہے اور پھر بکریاں دیکھتا ہے، تو پھر ان نوجوانوں کو دیکھتا ہے جو اس کے لیے غلامی کا کام کر سکتے ہیں، تو وہ خدا کے کلام پر توجہ اس نے جو دی تھی وہ اس کے ذہن سے نکل گئی اور اس نے خدا کی بات کو رد کر دیا اور اس نے اپنی مرضی کے ساتھ ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اور پھر خدا نے سیموئیل کو بھیجا کہ اب جا کر اس کو بتا کہ میں قربانی سے زیادہ جو ہے وہ فرما برداری یا حکم ماننے کو پسند کرتا ہوں۔ تو ہم دیکھیں کہ اس کی بادشاہی جو ہے وہ اس سے جاتی رہی، کیونکہ اس نے جو ہے وہ خدا کے کلام پر توجہ نہ دی، خدا کے کلام کو اس نے اپنے اندر سے نکال کر اپنی مرضی کر دی۔ ہم ہوا کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ سام کے ساتھ بات کر رہی ہے تو وہ وہاں پہ اکھڑ جاتی ہے اور وہ اپنا دفاع نہ کر سکی اور اس وجہ سے وہ گناہ کو بیٹھی اور پھر گناہ اس کو موت میں لایا۔ لیکن ہم ایوب کو دیکھتے ہیں کہ جب اس پر دکھ آیا تو اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ خدا کو برا کہہ اور مر جا، لیکن وہ کہتا ہے کہ کیا ہم خداوند کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اسی نے دیا، اسی نے لے لیا اور اسی کا نام مبارک ہے۔ وہ خدا کو ہی مبارک کہتا ہے۔ میرے آج ہمیں یہاں پہ سیکھنا ہے کہ ہم جو خدا کا کلام سنتے ہیں اس پر توجہ دیں اور توجہ کر کے اس کو اپنے دل میں اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور جب ایسا موقع ملے یا ایسا وقت آ جائے کہ آزمائش آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، غربت آ جائے، حالات ہمارے ٹائٹ ہو جائیں، لیکن ہم ان سارے وقت میں خدا کے کلام کو بولیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ریما یعنی کہ خدا کے کلام کے کچھ حصہ کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرنا، تو آپ ایسی خدا کے کلام میں سے آیات یاد کر سکتے ہیں، آپ دعا میں خدا کے وعدوں کو اسے یاد کروا سکتے ہیں، آپ جو ہیں اپنی دعا میں خدا کے کلام کو بول کر اسے اپنی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک تھا کہ خدا کے کلام پر توجہ کرنا۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ خدا کے کلام پر توجہ کریں گے، ہمارے بچے خدا کے کلام پر توجہ کریں گے، تو جو آج بے ثباتی کا دور ہے اور جو یقیناً ہوس پرستی کا دور ہے اور ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں اور وہ چھوٹی عمر میں لڑکپن کی عمر میں ہیں لیکن وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، وہ بدی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر ہم خدا کے کلام پر توجہ کریں گے اور سرفرازی اسی سے مانگیں گے تو ہم اپنا دفاع کر سکیں گے اور دفاع کرنے کے ساتھ خدا کی برکتوں کو حاصل کر سکیں گے۔ خدا آپ کو مجھے برکت دے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو آج کے کلام کے ساتھ برکت ملی ہے تو آپ دیے ہوئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، آپ خود ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور جو خدا نے آپ کو بوجھ دیا ہے اس کو ہمارے ساتھ مل کر بانٹ سکتے ہیں، تاکہ بہت سے لوگ آپ کے بولنے سے برکت پائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پروگرام کو لائک کریں اور پھر جب وہ اس کو دوسروں کو پہنچائیں تاکہ بہت سے لوگ اس سے برکت پائیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے، تب تک خدا آپ کا اور میرا حامی مددگار بنے۔ آمین۔